بہت ساری باتیں بزرگ بتاتے ہیں، تو میں نے کتاب میں ایک بات پڑھی، ایک درویش تھے، نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ان کے پاس نا کچھ لوگ آئے، 2 لوگ ان کے پاس دنیا دار آئے، کہنے لگے حضرت جی ایک بات، ایک سوال ہے۔ انہوں نے کہا پوچھو۔ تو وہ دونوں کہنے لگے کہ زندگی ہم بھی گزارتے ہیں، ہم بھی کپڑے پہنتے ہیں، ہم بھی زندگی گزارتے، دنیا دار ہیں، آپ بھی کپڑے پہنتے، آپ بھی کھانا کھاتے، اعلیٰ قسم کا کھانا کھاتے، وہ درویش تھے، اعلیٰ قسم کا کھانا کھاتے، کپڑے پہنتے، تو آپ کہلاتے دیندار۔ یہی کام اگر ہم کریں، دنیا دار، تو آپ ہم پر باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ دنیا کی محبت ٹھیک نہیں۔ تو چیزیں تو ایک ہے، ہم بھی کپڑے پہنتے ہیں، ہم بھی کھانا کھاتے، آپ بھی اعلیٰ قسم کا کپڑے پہنتے، اعلیٰ قسم کے کھانا کھاتے۔ تو وہ درویش فرمانے لگے یار ایسا نہ کرے کہ تجربہ کروا دیں، بڑے لوگوں کو جب تک تجربہ نہ کرایا جائے نا تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو درویش نے کہا چلو تجربہ کرا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کرا دیں۔ تو وہ جو حضرت تھے انہوں نے کہا آپ ایسے کریں، انہوں نے یہ کیا کہ ان کے ہاتھوں میں نا یہ جو جوڑ ہے، اس جوڑ کے ساتھ لکڑیاں باندھی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ نے اس جوڑ کو بڑا خوبصورت بنایا، اگر یہ جوڑ مڑے گی نہیں نا تو انسان کے منہ میں اس کا نوالا نہیں جائے گا، تو اللہ نے اس کو بڑا خوبصورت انسان کے لیے بنایا۔ وہ درویش نے کیا کیا، ان دونوں جو دنیا دار تھے ان دونوں کے ہاتھ میں نا پٹا باندھ دیا، دونوں کے ہاتھ کو باندھ دیا، کہا بھائی آپ کا امتحان ہونے لگا، تجربہ ہونے لگا ہے۔ تو وہ روٹی ان کو لا کر دیا گیا، سالن لا کر دیا گیا، کہا آپ روٹی کھائیں۔ اب جب انسان کے ہاتھ میں لکڑی بندھی ہو اس جوڑ میں، تو آپ کو پتہ یہ ہاتھ مڑے گا نہیں تو نوالا زبان تک، منہ تک پہنچے گا نہیں۔ تو درویش نے کہا، حضرت نے کہا کہ آپ کا امتحان ہونے لگا، ہاتھ کو باندھ دیا، کہا اب روٹی کھانی ہے اور اسی بندے ہاتھ سے کھانی ہے۔ اب وہ دنیا دار تھے، انہوں نے روٹیاں اٹھائی، سالن میں لگایا، کوشش کی پہنچی نہیں، تو انہوں نے نا اچھال کے منہ میں ڈالا، اچھال کے منہ میں ڈالنے لگے، روٹیاں انہوں نے کھا لی، روٹیاں تو انہوں نے کھا لی لیکن جو ان کے کپڑے تھے نا وہ سالن سے بھر گئے، کپڑے پورے گندے ہو گئے۔ تو حضرت نے اندر سے 2 درویش کو بلایا، وہ جو ان کی تربیت میں آتے تھے، ان سے سیکھنے آتے تھے، تجربہ ہو رہا تھا نا، سکھا رہے تھے ابھی۔ 2 درویش کو بلایا، اسی طرح ان دونوں کے بھی ہاتھ میں لکڑیاں باندھ دی، پٹھے باندھ دیے، کہا بھائی روٹی کھانی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی مشکل نہیں، کہا اسی بندے ہاتھ سے کھانی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت جی کوئی مشکل نہیں، روٹیاں ہی کھانی ہے سالن کے ساتھ۔ اب جب حضرت نے ان دونوں درویش کو بٹھایا نا، ان کا امتحان پہلے ہو چکا، تجربہ کرا رہے تھے حضرت، انہوں نے روٹیاں کھائی لیکن کپڑے ان کے سارے خراب ہو گئے، سالن سے بھر گئے کپڑے۔ اب جب درویش کو بٹھایا نا، جب درویشوں نے روٹیاں لگائی تو ہاتھ تو پہنچنا نہیں تھا زبان تک، اب انہوں نے کیا کیا، ایک دوسرے کو روٹی کھلانے لگ گئے۔ ایک درویش ساتھ میں بیٹھے تھے، ایک درویش نے دوسرے کے منہ میں نوالا ڈالا، دوسرے درویش نے سامنے والے کے منہ میں نوالا ڈالا۔ اب روٹیاں انہوں نے کھائی، انہوں نے روٹیاں کھا لی، کپڑے بھی ان کے سلامت رہے۔ تو جو حضرت تھے نا وہ مسکرائے، کہنے لگے یہ دنیا دار اور دیندار میں فرق ہے، روٹیاں انہوں نے بھی کھائی ہے لیکن ان کے کپڑے میں دھبے، ان کے کپڑے میں داغ، روٹیاں تم نے بھی کھائی ہے لیکن سارے دامن تم نے داغ سے بھر لیے، پوری دنیا روٹیاں کھاتی ہے لیکن دیکھیں ان کے دامن میں داغ ہے، کبھی غیبت کا داغ ہے، کبھی جو ہے وہ حرام کا داغ ہے، کبھی کسی چیز کا داغ ہے۔ تو روٹیاں انسان کھائے لیکن دھبے، اس لیے کہ ہم نے نا دوسروں کا پیٹ بھرنا نہیں سیکھا۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی میرا پیٹ بھر جائے، تو ہم روٹیاں تو کھا لیتے، پیٹ بھر جاتے لیکن دامن پھر پاک۔ اور جو دوسروں کا پیٹ بھرتے ہیں نا، جو دوسرے کو روٹی کھلاتے ہیں، پیٹ ان کا بھی بھر جاتا ہے لیکن اللہ ان کے کپڑے کو بڑی پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں پیبند لگے ہوتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے۔ وہ جو توکل کا دامن ہوتا ہے نا، وہ جو دوسرے کو کھلانے لگ جاتے ہیں، وہ جو دوسروں کے لیے قربانیاں دینے لگ جاتے ہیں، پھر ان کے دامن بھی صاف رہتے ہیں اور ان کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے۔ دنیا داروں نے بھی روٹیاں کھائی تھی لیکن ان کے کپڑے سلامت نہیں، اس لیے کہ جذبہ نہیں ہمارے اندر، دوسرے کے لیے قربانی دینے کا، دوسرے کے لیے اثار کرنے کا جذبہ نہیں ہمارے پاس۔